لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها واللعنة على مستحقها۔ امید ہے کہ ہمارے معزز اور محترم ناظرین کرام نے شب قدر کے ان اعمال میں اپنے عبادتوں اور اپنی اطاعتوں کے ذریعے سے اپنے پروردگار سے اپنی تمام دعاؤں کو، اپنی تمام حاجتوں کو حاصل کیا ہوگا، اور وہ سال کہ جو مقدرات کا سال ہے، کہ جو اب شروع ہو چکا ہے، اس سال کو اپنے لیے بہترین اور نیک اور سعادت مند سال قرار دیا ہوگا۔ یقیناً پروردگار کریم ہے، یقیناً پروردگار رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ ہمیشہ رحم کا سلوک اختیار کرتا ہے۔ یقیناً اس سال کو ہم سب کے لیے بہترین اور ایک اچھا سال پروردگار قرار فرمائے گا۔ آئیے، ہماری گفتگو چل رہی تھی ان ہدیوں سے متعلق کہ جنہیں لے کر انسان کو میدان محشر جانا ہے، اور جن کی تیاری زندگی ہی میں انسان کو کرنی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ماہ مبارک رمضان سے بہتر کون سا موقع ہو سکتا ہے کہ انسان اس قسم کی تیاری کرے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ انسان کو جس موقع پر جبریل امین کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، اس موقع کے لیے حضور اکرم نے فرمایا کہ اما ہدیتہ اربعۃ اشیاء، وہ چار چیزیں ہیں کہ جنہیں لے کر انسان جناب جبریل امین کی خدمت میں حاضر ہوگا، جن میں سے دو میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ فرمایا پہلا ہدیہ ہے قلت النوم، اپنی نیند کو مناسب رکھنا، اور دوسرا ہدیہ ہے قلت الاکل، اپنے کھانے پینے پر توجہ دینا، اور جو مناسب مقدار ہو اس مناسب مقدار میں غذا کو استعمال کرنا۔ تیسرا اور چوتھا ہدیہ آج میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ فرمایا تیسرا ہدیہ ہے مداومۃ الحمد، انسان کو اللہ کی تعریف اور اللہ کی حمد کو ہمیشہ اپنی زبان پر جاری رکھنا چاہیے۔ جب بھی انسان چاہے کہ اللہ کی تعریف کرے، کوشش کرے کہ اس کو اپنی زبان کے لیے ایک عادی جملہ قرار دے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس قسم کے کلمات کو بہت زیادہ اپنی زبان پر انسان کو جاری رکھنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی کام کا آغاز کرے، اس کام کے آغاز میں حمد پروردگار کو اپنی زبان پر قرار دے۔ سونے جا رہا ہے، حمد پروردگار کے ذریعے سوئے، اٹھا ہے، حمد پروردگار کے ذریعے اٹھے، دسترخوان پر بیٹھ رہا ہے، حمد پروردگار کے ذریعے سے بیٹھے، دسترخوان سے اٹھ رہا ہے، حمد پروردگار بجا لائے، اپنے آفس پہنچ رہا ہے، حمد پروردگار بجا لائے، اپنے آفس میں کام میں مصروف ہے، حمد پروردگار بجا لائے، اپنے آفس سے باہر نکل رہا ہے، حمد پروردگار بجا لائے، اپنے گھر واپس پلٹا ہے، حمد پروردگار بجا لائے، نماز کی توفیق مل گئی ہے، حمد پروردگار بجا لائے، نماز پڑھ کے اٹھ رہا ہے، بار بار حمد پروردگار۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو یہ احساس ہونا چاہیے جتنا بھی اس کے پاس ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اسی لیے اگر آپ غور کریں، معصومین کی گفتگو، معصومین کا کلام، معصومین کے خطبات، معصومین کی احادیث، بہت زیادہ حمد پروردگار آپ کو دکھائی دے گا۔ یہاں تک کہ جتنے بھی معصومین کے خطبات ہیں، ان سب کا آغاز اگر ہوا ہے تو الحمد کے ذریعے سے۔ حضور اکرم کا خطبہ شروع ہو رہا ہے الحمد کے ذریعے سے۔ امیر المؤمنین نے اسی نہج البلاغہ میں اپنے خطبات کو بیان فرمایا ہے تو الحمد کے ذریعے سے۔ حتیٰ صدیقہ طاہرہ کا وہ مشہور خطبہ جو خطبہ فدق کہلاتا ہے، اس خطبے کو بھی سیدہ نے شروع کیا ہے تو اسی الحمد کے ذریعے سے شروع کیا ہے۔ یہاں تک کہ جناب ابو طالب نے جس موقع پر
حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ عقد پڑھا ہے۔ جناب ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ سے رسالت مآب کا عقد ہو رہا ہے، جناب ابو طالب نے خطبہ عقد پڑھا ہے۔ اس خطبے کا آغاز بھی جناب ابو طالب نے فرمایا ہے تو الحمدللہ رب العالمین کے ذریعے سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا رشتہ جڑا ہوا تھا جناب ابو طالب کا پروردگار عالم سے، اور ادھر سے بھی اللہ کی یہ عنایت ہے کہ اب جناب ابو طالب نے اسی الحمدللہ رب العالمین کو اپنی زبان پہ جاری فرمایا، لہٰذا پروردگار نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے تو سورہ الحمد کے اس الحمد کے ذریعے سے۔ پروردگار کو بھی الحمد بہت پسند ہے، بندہ اس کی بارگاہ میں الحمد کہے۔ کوئی سورہ انسان پڑھنے کی تاکید نہیں ہے، لیکن سورہ الحمد کو انسان کے لیے ایک دن میں 10 دفعہ پڑھنا واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ اس لیے تاکہ بندے کو احساس ہو کہ مجھے تعریف کرنی ہے تو اللہ کی تعریف کرنی ہے، حمد بجا لانی ہے تو اللہ کی حمد۔ اور پھر انسان کا تو مزاج ہونا چاہیے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس سے متعلق کلمات سے بھی محبت ہوتی ہے، اور ان کلمات کو پڑھنے والے سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ جناب ابراہیم اپنی بھیڑوں کے ساتھ صحرا میں آئے ہیں، اور اب عالم یہ ہے کہ صحرا میں اپنی بھیڑوں کے ساتھ جناب ابراہیم تشریف فرما ہیں۔ اچانک کان سے ایک آواز ٹکرائی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اتنا اچھا لگا کہ اپنی جگہ سے اٹھے، تلاش کرتے ہوئے اس انسان تک پہنچے، اور اب جو اس کو ان کلمات کو اپنی زبان پہ جاری کرتے ہوئے دیکھا، فرماتے ایک بار اور پڑھ دو، تم نے میرے خلیل میرے پروردگار کا نام لیا، ایک بار اور ان کلمات کو اپنی زبان پہ جاری کر دو، یہ جتنی بھیڑیں میں تم دیکھ رہے ہو ان سب کی آدھی بھیڑیں تمہیں دے دوں گا، یعنی اپنا آدھا بزنس دے دوں گا۔ اس نے پھر سے پڑھ دیا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جناب ابراہیم نے فرمایا ایک بار اور اگر انہی کلمات کو پڑھ دو، میں یہ جو باقی بھیڑیں بچی انہیں بھی تمہیں دے دوں گا۔ پورا بزنس اس کے حوالے کر رہے ہیں۔ اس نے پھر وہی کلمات پڑھ دیا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ پھر جناب ابراہیم کہتے کہ اب میرے پاس کچھ بچا نہیں ہے، اگر تم انہی کلمات کو پھر سے اپنی زبان پہ جاری کر دو تو میں اپنے کو تمہاری غلامی میں دے دوں گا۔ یہ ہوتا ہے انسان کا اللہ کے لیے مقدس کلمات کو پسند کرنا۔ جناب جبریل امین کے لیے انسان کی طرف سے یہ بڑا اچھا اور پیارا ہدیہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا رسالت مآب نے کہ اگر جبریل امین کے لیے چوتھا اور آخری ہدیہ لے کر جانا چاہتے ہو تو پھر اپنی زندگی میں قلت الکلام، اپنی زبان کو کم بولنے کا عادی بناؤ۔ بہت زیادہ بولنا نہ اللہ کو پسند ہے، نہ رسول اللہ کو پسند ہے، نہ اہل بیت اطہار کو، اور نہ ہی جناب جبریل امین کے لیے ہدیہ تیار ہو پائے گا اگر انسان زیادہ بولتا ہے۔ فرمایا سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہ اذا تم العقل نقص الکلام، جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے کلام کم ہو جاتا ہے۔ اس کے معنی ہے اگر انسان کی گفتگو زیادہ ہے، اس کے معنی ہے کہ ابھی عقل ناقص ہے، عقل مکمل نہیں ہو پائی ہے۔ اسی لیے حضرت امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلم علیہ کا یہ جملہ ہے کہ ایاکا وما یستہجن من الکلام، دیکھو برے کلمات برے الفاظ کو زبان پر جاری کرنے سے پرہیز کرو، فإنہ یحبس علیک اللئام، برے کلمات کی بنا پر برے افراد تمہارے پاس ٹھہرے رہ جائیں گے، وَيُنْفَرُّ عَنْكَ الْكِرَامِ، اور اچھے افراد تم سے دور فرار کریں گے، تم سے ہٹ جائیں گے، تمہارے ساتھ رہنا پسند نہیں کریں گے۔ فرمایا کلام فی حق خیر من سکوت علی باطل، وہ کلام کہ جو حق کے ساتھ ہو
وہ کہیں بہتر ہے اس خاموشی سے جو باطل پر اختیار کی جائے۔ فرمایا ہمارے ساتویں امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ قلت المنطق حکم عظیم، بہت کم بولنا یہ ایک عظیم حکمت ہے۔ انسان چھپا رہتا ہے جب تک چپ رہتا ہے، لیکن جب بولنے لگ جائے تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیسا ہے، کتنا پڑھا لکھا ہے۔ لہٰذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے اپنے کلام کو مختصر رکھے۔ بہت پیارا جملہ ہے سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا، شاید اس سے بہتر کلام احادیث کی دنیا میں کلام سے متعلق نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلام علیہ، آپ کا جملہ ہے کہ الکلام کالدوا، کلام دوا کی طرح سے ہے۔ مولا دوا سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ قلیلہ ینفع وکثیرہ قاتل۔ دوا کی خاصیت ہوتی ہے کہ تھوڑی سی کم مقدار میں استعمال کی جاتی ہے اور تب وہ فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن اگر اسی دوا کو مثال کے طور پہ 10 دن دوا کھانے کے لیے ڈاکٹر نے دیا تھا، ہم نے پہلے ہی دن 10 دن کی دوا کھا لی کہ جلدی فائدہ ہو جائے، فائدہ ہوگا نہیں، زیادتی کی بنا پر نقصان ہو جائے گا۔ دوا کی ایک خاص مقدار ہوتی ہے، اسی کو استعمال کیا جائے تو انسان کو فائدہ ہوتا ہے، ورنہ پھر نقصان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کوشش کرے انسان کہ جتنی ضرورت ہو اتنا ہی انسان اپنی زبان کو استعمال کرے، اپنی زبان پہ کلمات کو لے کر آئے، اور ادھر سے اگر ضرورت نہیں ہے تو انسان خاموش رہے، جیسے دوا کا ہے۔ انسان کو جتنی مقدار میں دوا کی ضرورت ہے بس اتنی ہی مقدار میں استعمال کرنا ہے، اور کوئی دوا ایسی نہیں ہو سکتی کہ جو کھانے کی مقدار کے مطابق انسان کھانے لگ جائے، نہیں۔ ایک گولی کھا لینا ہے، ایک سیرپ کو مثلا 1 چمچ پی لینا ہے، مختصر سی مقدار کو استعمال کرنا ہے۔ زیادتی اگر استعمال کی ہو جائے تو پھر خود بخود وہی دوا جو فائدہ پہنچانے والی ہے، وہی دوا اس کو نقصان پہنچانے لگ جائے گی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ دوا کی طرح سے اپنے کلام کو بھی مختصر قرار دے، ضرورت کے مطابق بولے، جب ضرورت نہ ہو تو خاموش رہے، بولے تو وہی بات جو حق ہے، کبھی باطل کے لیے اپنی زبان کو نہ کھولے، اس لیے کہ اللہ نے یہ نعمت دی ہے۔ مولا کی وہ حدیث فرماتے فَعَلَيْكُمْ بِالصَّمْتِ، تمہارے لیے ضروری ہے کہ خاموش رہو، چپ رہو، تمہاری زبان ہر بات نہ بولے۔ فَإِنَّهُ دَعَةٌ حَسَنَةٌ، انسان کے لیے کم بولنا یہ انسان کے لیے ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کو آرام دینے والی شے ہے۔ وَقِلَّةُ وِزْرٍ، اور انسان کی ذمہ داریوں کو گھٹا دیتی ہے۔ کم بولنے سے کم جواب دینا پڑتا ہے، زیادہ بولنے سے زیادہ جواب دینا پڑے گا۔ فرمائے وَخِفَّةٌ مِّنَ الذُّنُوبِ، اور کم بولنے سے انسان کے گناہ بھی کم رہتے ہیں، اس لیے کہ اکثر وہ گناہ ہیں کہ جو اس زبان کی بنا پر سامنے آتے ہیں، اور بلکہ بدن کے سارے پارٹس اسی زبان کی بنا پر پریشان ہوتے ہیں۔ انسان جس موقع کے اوپر کسی جگہ کے اوپر مار کھا گیا، ہاتھ پہ مار پڑی، پیٹھ پہ مار پڑی، سینے پہ مار پڑی، ہاتھ پہ مار پڑی، یہ کس وجہ سے؟ غلط بات بول دینے کی بنا پہ۔ برائی زبان نے کی تھی، مار ہاتھ پیر نے کھائی، برائی زبان نے کی تھی، مار جسم کو پڑی۔ اسی لیے صبح میں جس موقع کے اوپر انسان بیدار ہوتا ہے، یہ زبان سب سے پوچھتی ہے کہ ہاؤ آر یو، تم لوگ سب خیریت سے ہو؟ یہ بدن کے پارٹس جواب میں کہتے ہیں کہ ابھی تک تو ہیں، اور جب تک تم چاہو گی ہم سب خیریت سے رہیں گے۔ اگر تم غلط چلنے لگیں، زبان اگر غلط بولنے لگیں تو ہم پیٹیں گے، تم تو اپنا منہ بند کر کے خاموش اندر خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاؤ گی، ہماری پٹائی ہو جائے گی۔ یعنی اس کے معنی ہے زبان انسان کی صحیح موقع پر استعمال ہونی چاہیے، تاکہ
انسان بھی محفوظ رہے، انسان کا جسم بھی محفوظ رہے اور انسان گناہوں سے بھی محفوظ رہے۔ آئیے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں، خدارا ہم سب کو اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے آقا اور مولا سرکار ولی عصر کی خوشنودی کا سبب قرار فرما اور حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔